نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ البقرہ کا کچھ حصہ آج ہم نے تلاوت کیا ہے پہلے پارے کی صورت میں. اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین کا بسیرا نہیں رہتا، شیاطین وہاں پر نہیں رہ سکتے. سورہ البقرہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ البقرہ کو پڑھتا ہے، اور ایک دوسری سورت کا بھی آپ نے تذکرہ کیا سورہ آل عمران، کہ جو ان دونوں سورتوں کو پڑھتا ہے ان کے مطابق عمل کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں اس انسان کے اوپر سایہ کیے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوں گی. یعنی جب انسان اللہ کے سامنے آئے گا تو یہ دونوں صورتیں اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی صاحبان کی طرح. اس سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالی نے 3 ابتدائی گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک مومنین کا تذکرہ، ایک کفار کا تذکرہ اور ایک منافقین کا تذکرہ. سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک اللہ تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ نے متقی اور پرہیزگار کہا، مومنین کہا، کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کفار کا تذکرہ کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر رکوع کے ختم تک، عذاب عظیم تک اللہ تعالی نے کفار کا تذکرہ فرمایا. اور کافروں کا تذکرہ اللہ تعالی نے صرف ان 2 آیتوں میں کیا. اور مومنین کا تذکرہ یہ پہلی 5-6 آیات کے اندر کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع کے اندر کیا، اور مثالیں دے کر منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی بات کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومنین کا تذکرہ بھی مختصر، کفار کا تذکرہ بھی مختصر، اور منافقین کا تذکرہ اتنا طویل کیوں؟ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو خالصتاً مومن ہیں، ان کا بھی سب کو پتہ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو خالصتاً کافر ہیں، ان کا بھی سب کو پتہ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اندر سے کافر ہیں، اوپر سے اسلام کا لباس اوڑھا ہوا ہے. اور ایسے لوگ جن کی دوہری شخصیت ہوتی ہے، جو اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اور تاریخ بھی بتلاتی ہے کہ جتنا کوئی نقصان اسلام کو منافقین نے پہنچانا چاہا، اور منافقین نے جس انداز سے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور آج تک جس طرح منافقین اسلام کو نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں، اس طرح کفار نے بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ کافر اسلام کے مخالف ہیں، تو لوگ ان سے ہوشیار رہتے ہیں، خبردار رہتے ہیں. لیکن جس انسان نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور اندر سے اس کے دل میں اسلام کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، کفر ہے اس کے دل میں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے منافقین کے حوالے سے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ منافق کا کردار بڑا ہی گھناؤنا اور بڑے خطرناک ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد احکامات کا آغاز کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا وہ یہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے ایک رب کی عبادت کرو، اپنے اللہ کو ایک مانو، اس اکیلے کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. جب تم اس ایک رب کی عبادت کرو گے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے سب سے پہلے موحد بننا پڑے گا، توحید پرست بننا پڑے گا. اگر ایک انسان توحید پرست نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو وہ انسان جتنی مرضی عبادتیں کرے اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ متقی نہیں بن سکتا، وہ پرہیزگار نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے ہاں نہیں پا سکتا. کون؟ جس کے دل میں توحید نہیں. اسی لیے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا معنی اس طرح کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے یا ایھا الناس وحدوا ربکم، اے لوگو اعبدوا ربکم کا معنی یہ کیا ہے کہ وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک مانو. اللہ کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی توحید کا اقرار کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور اس کے ہوتے ہوئے ہی دوسری عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. اور اگر اللہ کی توحید نہیں تو کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے نا وہ شروع کیا. اور بنی اسرائیل کن کو بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا جو ہے نا ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام یعقوب اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بے شمار نبی آئے، ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی بنے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی بنے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کی اولاد. تو یہ اسرائیل کی اولاد آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک یہود اور ایک عیسائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دونوں کو یہاں پر جو ہے نا وہ مخاطب فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، فرمایا بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں فرمائی جن کا تذکرہ اللہ نے اس سورت کے اندر بھی فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر فرمائی. تو ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. تو نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نعمتوں کو یاد کرو، ان کا شکریہ ادا کرو. تذکیر نعمت کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم پر اپنا انعام فرمایا، ہم پر اپنا احسان فرمایا. اور یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فرمایا بھائی استاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا لوگو جب تمہارا رب تمہیں اس بات کی طرف تمہیں اعلان کرتا ہے کہ اگر تم
اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تم پر مزید اپنی نعمتیں فرمائے گا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کے لیے شکریہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کو مزید حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ان کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں فرمائی ہیں، اور اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اس وقت اللہ نے ہم کو ایک دفعہ پھر عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمایا، تاکہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادات کر سکیں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کے غضب کو جو ہے نا وہ اس کی رحمت میں ہم جو ہے نا وہ تبدیل کر سکیں، کہ اللہ کا غضب ہم پر ختم ہو جائے اور اس کی رحمت ہمارے اوپر برسے، اللہ کو راضی کرے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا، تو ہمیں بھی اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ ادا یہ ہے کہ انسان روزے رکھے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن کی تلاوت کرے، قیام کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے ان چھوٹے موٹے جو اعمال ہم کرتے ہیں تیری رحمت کے ساتھ اللہ ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے نا وہ آزمائشوں سے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اترے، اور پھر اللہ نے ان کو انعام عطا فرمایا کہ ان کو پوری انسانیت کی امامت کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا۔ کہ یہی وجہ ہے کہ جو بھی امت ان کے بعد آئی وہ ابراہیمی کہلوانے کی کوشش کو اس نے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے راہبر ہے، ہمارے رہنما ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ شرف ہے، وہ عزت ہے، وہ مقام ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی وجہ سے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی، اور ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اتر کے دکھا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی اس بات کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا ہے کہ فرمایا عقل مند لوگ وہی ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ عقل مند وہی ہیں کہ جو ابراہیمی ملت کو اختیار کرتے ہیں، ابراہیمی دین کو اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ ابراہیمی دین کو چھوڑ دیتے ہیں، توحید والے اس دین کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ فرمایا کون بڑا بے وقوف ہے اس انسان سے جو دین ابراہیم سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ابراہیمی دین پر قائم رہیں، اور ابراہیمی دین وہی ہے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہی توحید والا دین اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں بھی اس دین کا پیروکار بڑے رہنا چاہیے جو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔